رانا صاحب، کیا عمران خان کو 9 مئی میں سزا ہو سکتی؟ دیکھیں، اگر فیض حمید صاحب کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پہ سزا دی گئی ہے تو وہ سیاسی سرگرمیوں میں کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی لیڈر یا سیاسی لوگوں سے ہی ملوث تھے نا. کوئی اپنے طور پہ اکیلے ہی تو کوئی سیاست نہیں وہ کر رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ اگر وہی ایویڈنس جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے آگے کہ جو ایونٹ ہوا ہے 9 مئی کا، یا اس سے کوئی ملتے جلتے ایونٹ جو ہے وہ یہ دھرنے والی لانگ مارچ والی جو بات ہم نے پہلے کی ہے، تو اگر ان میں ان کی جو ہے وہ انوالومنٹ پائی جاتی ہے تو پھر جو دوسری طرف جو لوگ ہیں، جو لیڈرشپ ہے، تو وہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہیں ہوگی. وہ تو سائملٹینیسلی پروسیکیوٹ ہوگی. وہ تو ان کو اگر سزا کا عمل آگے بڑھتا ہے جنرل فیض کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران کو بھی 9 مئی میں سزا کا عمل آگے بڑھتا ہے. نہیں، اگر وہ ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے، فیلڈ کورٹ مارشل، تو پھر عمران کا کیس بھی فیلڈ کورٹ مارشل وہیں پہ چلے گا، وہیں چلے گا، ملٹری کورٹس میں چلے گا. میری لیگل انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ اگر فیض حمید صاحب کے خلاف یہ کیس چلا کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور انہوں نے ریاست کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، اور اس جرم میں اگر ان کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ، آخر وہ ایکٹیویٹیز کسی کے ساتھ ہی انہوں نے کی نا، تو ان کے ساتھ جو لوگ ملوث پائے جائیں گے ان کا بھی ان کے ساتھ ہی ٹرائل ہوگا. رانا صاحب، جنرل فیض پاکستان کے شاید بہت ہی جو گھاک قسم کے جنرل سے، بڑے کہا جانا چاہیے کہ ہوشیاری کے معاملات میں، سیاسی سمجھ بوجھ کے حوالے سے بھی، اور ایز ڈی جی سی یا ڈی جی آئی اگر ان کا آپ ٹینیور دیکھیں تو مختلف جگہوں کے اوپر، اگر ہر جگہ دیکھو نا، سپریم کورٹ سے لے کر ATC تک، میڈیا سے لے کر کوئی سول سوسائٹی تک، تو ہر جگہ مجھے جنرل فیض کے بندے نظر آتے تھے. لیکن آج یہ دن ہے کہ جنرل فیض کی 14 سال کی سزا ہو گئی. تو کیا کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا؟ آپ کو کیا اس کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں جو آپ نے انٹرو میں جو احاطہ کیا اس ایشو کا، میں سمجھتا ہوں وہ کافی جامع اور کافی جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ نے بات کی ہے، اور ساری جو آپ نے جو کنکلوژن ڈرا کیے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اور اس میں اضافہ اس طرح سے کروں گا کہ دیکھیں، جو یہ ایجنسی ہے یا انسٹیٹیوشن ہے ISI کا، وہ ایک بڑا منظم ادارہ ہے. کچھ کام ہوتے ہیں جو ادارے کی ضرورت ہوتے ہیں، ان کو آپ اپنے طور پہ انالائز کر سکتے ہیں، ان کو صحیح یا غلط ہم اپنی اسیسمنٹ یا اپنی ایک سوچ کے مطابق ان کو اس طرح سے جو ہے وہ ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اور ایک ہے پرسنل جو ہے وہ یعنی ڈیزائر اور پرسنل ایجنڈا کے اوپر کام کرنا. ایسے اداروں میں کوئی آدمی اگر ادارہ جاتی ضروریات کے مطابق جو بھی ایکٹ کرتا ہے تو ادارہ جو ہے وہ جو ہے وہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، سیف کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو تحفظ دیتا ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی جو ہے وہ اپنے پرسنل ایجنڈے کے اوپر کام کرے تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی، اس کی پھر پکڑ ہوتی ہے. فیض حمید صاحب یعنی سینئر ترین پوزیشن پہ تھے. اس سے آگے اور کون سی پوزیشن ہے؟ اس سے آگے تو پھر آرمی چیف ہی ہے. اور انہوں نے جو بھی کام کیے وہ کبھی انہوں نے بے نامی کام نہیں کیا. جو بھی انہوں نے کیا نام لے کے کیا، بتا کے کیا، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ ان کے سگنیچر جو ہے وہ نظر آتے تھے. میرے خلاف اگر کیس بنا تو اگر بعد میں مجھے ملے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. جو آپ پہ ہیروئن ڈالنے والا کیس تھا، اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے فیض حمید صاحب تھے. اور فیض حمید صاحب کی انسٹرکشن تھی جو اس وقت اپنا DG نارکوٹکس تھے. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ اپنا جو پرسنل ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا. اس دوران بھی انہوں نے کام کیا. یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ جو ہے، یہ کوئی ادارے کی طرف سے ان کو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی کہ آپ ان کو جو ہے وہ سکرو کریں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں.
انہوں نے جو وہ ان کے اوپر جو کیا تھا کہ جی یہاں پہ اسلحہ ہے، یہ دہشت گرد ہیں، اور یہ کوئی ایم کیو ایم کی جو ہے وہ یہاں پہ شاخ ہے، ایم کیو ایم لندن کی، تو انہوں نے اپنے پرسنل ایجنڈے کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلایا۔ ٹاپ سٹی والا معاملہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر انہوں نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے یعنی لے جانے کے لیے یا اپنی جو ہے وہ ترقی کے لیے انہوں نے پھر پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ انہوں نے رابطے رکھے بھی اور ان رابطوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ پھر چیز جو ہے وہ پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا حال یا اس کا انجام جو ہے وہ یہی ہونا تھا۔ سر بہت بااختیار جنرل فیض جتنے اختیارات استعمال کرتے تھے اور جتنے سیاسی لوگ ان کی جیب میں تھے، میرا خیال ہے کہ شاید ماضی قریب میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی جو مینجمنٹ کی اور جس طرح سے انہوں نے معاملات کو آل اراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے ڈیل کیا، تو اس کی بالکل مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ لیکن اگر وہ اپنے پرسنل ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ کام شروع نہ کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر شاید اس صورتحال سے دو چار نہ ہوتے، لیکن انہوں نے ساتھ اپنے پرسنل ایجنڈے کو بھی جو ہے وہ شروع کر رکھا تھا۔ سر جو سیاسی سرگرمیوں کے ملوث ہونے کا سب سے پہلا چارج، یہ جو چارج شیٹ آئی ہے اس میں سب سے پہلا چارج سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا۔ اب پی ٹی آئی نے پشاور سے اسلام آباد کی طرف بھی مئی کے مہینے میں ایک مارچ کیا تھا، آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ سے ایک دو روز پہلے انہوں نے مارچ کر کے اسلام آباد۔ پھر جب 29 نومبر 2022 کو عاصم منیر صاحب کا ایز آرمی چیف نوٹیفیکیشن ہونے والا تھا، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کا ایک دھرنا تھا جو لاہور سے آ کے وہ پنڈی آ کے ایک لانگ مارچ تھا، اور وہ لانگ مارچ جو تھا وہ جب شروع ہوا لاہور سے تو اس وقت اس کی رفتار بڑی تیز تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ بیچ میں آہستہ ہو گیا، پھر سسپینڈ ہو گیا، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بنائی گئی جب آرمی چیف کی تعیناتی کا جو جن دنوں میں جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا، اور اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ یعنی انڈر پریشر کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا۔ اور یہ ریومر تو تھی، اب ہو سکتا ہے کہ اس کیس کے فیصلہ جب سامنے آئے تو اس میں وہ ایویڈنس بھی ہو کہ اس میں بھی جنرل فیض جو ہے وہ ملوث تھے، اور یہ یعنی اس پورے دھرنے کی ڈائریکشن جو ہے وہ انہی کے پاس تھی۔ اور ایک اور بڑا واقعہ ہے، وہ بھی انوکھا ہی واقعہ پاکستان کی تاریخ کا، عاصم منیر صاحب کی تعیناتی سے پہلے ان کی فیملی کی ٹریول ہسٹری، نادرا کا ریکارڈ، ان کے پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈز اور وہ ایران کے وزٹ، وہ ساری انفارمیشن کو پبلک کیا گیا، لیک کیا گیا، سوشل میڈیا پہ اچھالا گیا، اور سنا ہے شاید سعودی عرب کو بھی بتایا گیا کہ تاکہ ان کے اپوائنٹمنٹ کو روکا جا سکے۔ تو وہ بھی ایک مزیدار واقعہ ہے۔ وہ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں، یہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے ایز انسٹیٹیوشن تو ان واقعات میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی افسوسناک ہے کیونکہ اس میں یہ پرسنالٹی ہے، ان کی فیملی، یہ فرد ہے کہ جو اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے، اور پھر جو اتھارٹی اسے حاصل ہے کون تھا، یعنی اب دیکھیں یہ فیصلہ جب سامنے آئے گا تو پھر بہت ساری چیزیں، کیونکہ فیصلے میں تو ان چیزوں کا ذکر ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گھما پھرا کے جو ہے وہ فیض حمید صاحب تک پہنچتی ہیں، جو جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف پروموٹ ہونے سے روکنے سے متعلق تھی۔ عمیر نیازی صاحب، یہ جو آج سزا کا عمل ہے، ویسے تو میرا دلی خواہش یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل ریفارم کی طرف ہمیں لے جائے، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں، اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ ادارہ اگر خود کو ریفارم کر لے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ آئندہ سے سیاسی معاملات کے اندر یا جوڑ توڑ کے اندر اس رول کا آفیشلی قانونی طریقے سے خود فوج خاتمہ کر دے کہ آئندہ سے کوئی کر ہی نہ سکے۔ لیکن یہ جو جنرل فیض کے اوپر الزامات ہیں، یہ پی ٹی آئی کو لپیٹ میں لاتے ہیں، پی ٹی آئی متاثر ہوگی اس سے، خاص طور پر وہ جو ایک اینڈ والا پیرا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سیاسی انتشار والی کارروائیوں کے اندر بھی ان کا رول ابھی اس کے اوپر تحقیقات جاری ہے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ 9 مئی سے جڑے واقعات اس سلسلے میں ابھی تک انویسٹیگیٹ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو ایک عمل ہوا ہے یہ عمل تو اگر جس طرح آپ نے خود اشارہ کیا پھر بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. اگر اصغر خان کیس کے وقت یہ عمل شروع ہو جاتا، اگر 2012 میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی اور آج تک کارروائی نہیں ہوئی، تو ظاہری بات ہے پھر نچلوں کو اپنے اختیارات کا اس طرح استعمال کرنے سے پھر پرواہ نہیں رہتی، پھر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں رہتا. اگر آج جن 4 آپ نے پوائنٹس گنائے ہیں، جن 4 کی بیسس پہ سزا کی گئی ہے، آج اگر ہم اپنے پریزنٹ ٹائم میں دیکھیں کیا ہمیں وہ اختیارات کا غلط استعمال کیا بالکل ختم ہو گیا ہے؟ کیا آج شہری محفوظ ہیں؟ کیا شہریوں پہ کیا دباؤ نہیں آ رہا؟ اگر عمران خان کے آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں وہ کن چیزوں کی طرف اشارہ دیتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کے جو آپ نے کہا نقصانات کا، دیکھیں اس سے زیادہ کیا نقصان ہوگا کہ 8 فروری کا الیکشن چھن گیا، اس میں بھی اگر کیا جائے، اگر آج جن اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے سزائیں دی جا رہی ہیں، اگر اس چیز کو پورا ایک کمیشن تھورلی پروو کر لے تو اسی طرح کی سملر چارج شیٹ اوروں کے خلاف بھی بن جائے گی. تو یہ تو دیکھیں ٹھیک ہے، اگر احتساب ہے تو احتساب سب کے لیے ہونے چاہیے، استثناء بالکل نہیں ہونی چاہیے، اوپن اینڈڈ ہو. اگر سمجھتے ہیں کہ 9 مئی ہے، پی ٹی آئی ملوث ہے، تو اس کا بھی ہم تو متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل اس کا تھورو پروب کرا لیں. کیا امر مانے ہیں کہ کیوں نہیں وہ فوٹیجز دکھائی جاتی، کیوں وہ جو ہے نا ویڈیوز غائب ہو گئی؟ ایک ہائیلی سینسٹیو ایریا ہے، اگر الزامات اتنے سنگین ہیں تو ایک کنٹینیوس فوٹیج جو اس سینسٹیو ایریا کی ہے وہ کمیشن کے سامنے رکھی جائے. اگر پی ٹی آئی کی کسی طرح کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی وہ میوزک فیس کرنے کو تیار ہے. برسٹر میر صاحب یہ ٹرانسپیرنٹلی عمل ہونا چاہیے. میں مکمل سپورٹ کروں گا اس چیز کی جو آپ ویڈیو ایویڈنس مانگیں یا کوئی بھی، اور یہ معاملہ اگر فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کے لیول پہ ہمارے پاس تفصیلات نہ آئیں تو جب یہ ریویو لیول پہ یا اپیل لیول پہ جائے گا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جہاں پہ بھی اس کا فورم ہے تو وہاں پر یہ چیزیں آئیں گی سامنے. لیکن 9 مئی اگر اس کے اوپر جنرل فیض کو سزا ہوتی ہے تو پی ٹی آئی یا عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ جنرل فیض اکیلے کو سزا نہیں ہوگی 9 مئی میں. دیکھیں اب جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس نے ایک گیٹ وے کھول دیا ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ سویلین کا کورٹ مارشل لا ہوئے، مگر اگر اس طرف بھی کرنا چاہیں، دیکھیں اس وقت تو چلیں جس طرح کی صورتحال ہے، اگر ایک آپ کہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد راستے بظاہر بند نظر آتے ہیں، مگر وہ ایک بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہوگی کہ آپ کلوز ڈور ایک وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قسم کی وہ غمازی کرے گا اصغر خان کیس کی. کہ اصغر خان کیس بنیادی طور پہ کیا تھا کہ بے نظیر کو اس وقت ایز سیکیورٹی تھریٹ پرسیو کیا جاتا تھا، اور وہ کوئی پرسنل ویمز اینڈ وشز کی طرف سے نہیں تھا، وہ ایز این انسٹیٹیوشنل رسپانس ایک چیز کو ڈیسائیڈ کیا گیا. تب 140 ملین بانٹے گئے، وہ کوئی خالی ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے بیگ میں تو نہیں تھے نا کہ دے دیے گئے، مختلف بینک آف پنجاب کے اکاؤنٹوں سے لوگوں کو پیمنٹس ہوئی. آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم دوبارہ سے عمران خان کو ایک سیکیورٹی تھریٹ لیبل کر کے اگر اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم چیزوں کو اور گمبھیر کر دیں گے، ہم پولیٹکس کو اور زیادہ پلوٹ کر دیں گے. اور میرے خیال سے دیکھیں اس سے کیا ہوگا، عمران خان تو آلریڈی جیل میں ہے، اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ اسی طرح ہی رہیں گی، مگر ہم اپنے لیے مسائل بہت زیادہ بڑھا دیں گے.